پنجاب میں ایک بڑے محقق اور اونچے درجے کے عالم تھے اور ہمارے بھی بزرگ محترم تھے. انہوں نے ایک شخص سے ناراضگی ظاہر کی ہے کہ مولانا نے کیا لکھا ہے. اتفاقاً میں پنجاب کے دورے پر تھا, ملاقات ہوئی. کہا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا پیغام مسرت سنانے آیا. میں دیب ہوئی کہ اول نے پہ بورم لشم میں پیغام مسرت سنانے آیا. اچھا ہمت ہے؟ میں نے جی بالکل. آپ سارے جہان کو جمع کریں, جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے صرف فہرست سنائی. میں نے کہا حضرت اس میں یہ مضامین ہے اس طرح. جب فہرست مکمل ہو گئی مجھے کہا کتاب دے کے بغیر دستخط کرتا ہوں. میں موافق ہو گیا. بہت عجیب شان سے لکھا ہے الحمدللہ. قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہر. جس کو دین کے علل اور دین کے وجوہ اسباب کا احترام ہو وہ مسئلے کا وزن جانتا ہے. ایک ناقدر انسان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے تو سب دنیا اندھیری اور تاریک پڑی ہوئی ہے. لذت دردی محبت از بے درداں پرس, زیب النساء کا شعر ہے, اورنگزیب کی بیٹی کا. فارسی والے خوب مزے لے. لذت دردی محبت از بے درداں پرس, قدر صحت او ندارد ہر کہ او بیمار نیست. بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, کہ جو موجود ہے یہ غائب تک پہنچائے. صاف قرینہ ہے کہ یہ درس صرف موجودین کے لیے نہیں ہے بلکہ غائبین بھی حقدار ہے. مسئلہ اختلافی ہو گیا تھا زمانہ حال کے علماء میں, اور ہمارے ایک کرم فرما نے 3-4 دارالفتاؤں سے فتویٰ لے لیا کہ درس مسجد, بیان مسجد, موعظت مسجد, تقریری جمعہ وغیرہ اس کی آواز باہر نہیں جانا چاہیے. محلے والوں اور خواتین کو وبال سے بچائیے. اس عاجز اور فقیر نے اس کے شر اور فساد کو سمجھ لیا. میں نے ایک صفحہ فوراً لکھا, اس کے اوپر لکھا کہ خناس کے وسوسوں سے بچیے, اور وہ پورا بانٹا تاکہ لوگوں کو آرام آئے. اور پھر اس تحریر کو لے کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم استاذ گرامی قدر حضرت مولانا مفتی ولی حسن کی خدمت میں گیا. یہ ایک تحریر آئی ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ غلط ہے؟ میں نے کہا حضرت 100% غلط, بالکل غلط. فرمائے لکھتے وقت مجھے بھی خیال ہو رہا تھا لیکن اور لوگوں نے دستخط کیے تھے, میں نے بھی کر لیے. میں نے کہا اب کروں کیا؟ کہ رد کر دے اس کا. میں نے کہا آپ درمیان میں میرے استاد ہیں, میں رد کیسے کروں گا؟ تو حضرت نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ آپ اس کا رد کریں. میں نے اس کا رد لکھا اور مکہ مکرمہ میں عصر و مغرب کے درمیان میں حضرت کو سنایا, اور انہوں نے اس پر تقریر لکھی. اور پھر آخری فتویٰ حضرت نے اس پر لکھا. اس کے بعد انہوں نے اس موضوع پر کوئی فتویٰ نہیں لکھا. اس رسالے کا نام ہے پیغام مسرت, اور وہ آج کل ہمارے دوست اور کرم فرما مولانا عبدالرشید انصاری نے اپنے ماہنامے نور علی نور میں پورا رسالہ مکمل شائع کیا. اس کی سخت ضرورت ہے علماء اور ائمہ کو, کیونکہ ان کو لوگ کہتے ہیں جی آواز باہر نہیں جانا چاہیے, تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. جبکہ آواز باہر نہ جانا یہ زنادقہ و ملاحدہ کا پراپیگنڈا ہے. بعض سیاسی زعیموں نے اس خیال سے موافقت کی کہ شاید یہ روافض اور مبتدئین کے خلاف عمل ہے. میں نے شیر شاہ کے جلسے میں کہا کہ یہ غلط فہمی ہے. جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہے, ان کی لاؤڈ سپیکر مذہب کی چیز ہے. کرفیو کے اندر بھی ان کو اجازت ہے جلوس و جلسہ کرنے کی. یہ آپ کے خلاف ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں. یاد رکھنا حکومت کا کوئی ہتھ کنڈا اور پراپیگنڈا وہ اہل حق کے خلاف ہوتا ہے, اہل باطل کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. ان کو تو وہ خود چلاتے ہیں.
مثلا آپ کا درس ہے، اگر ہمارے پاس یہ جنریٹر نہ ہوتا تو بس ختم ہے، بجلی چلی گئی، بیٹھے رہو. لیکن محرم میں جب ایک فرقے کے جلسے و جلوس ہوتے ہیں تو کے ڈی اے اور کے ایم سی کی طرف سے جنریٹر لگتے ہیں سرکاری خرچے پر. ایک ایک جنریٹر جو 2.5 اور 3 کروڑ کا خریدا گیا ہے وہ ان کے سامنے لگائے جاتے ہیں کہ اگر بجلی چلی گئی تو پھر یہ کام کرے گا، ان کی مجلس خراب نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی مجالس منوائی ہے، لیکن اہل حق کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. بہرحال وہ آپ کو مل سکتا ہے. نور وہ تو غریبوں کو تقسیم کرو، کتنا ہوگا؟ جی ہر کام آپ رات کو کریں، کوئی کام دن میں بھی کریں. خیر وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو مل سکتا ہو تو اتنا، ورنہ پھر اور چھپا دیتے. جگہ مسرت نہیں، نور بس وہ کافی، اس میں پوری آ گئی. باقی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لاؤڈ اسپیکر کی آواز باہر نہ جائے اور محلے والوں کو یا اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے، وہ اس کو مطالعہ کرے، انشاءاللہ عقل آ جائے گی. اس میں ببانگ دہل ثابت کیا گیا ہے کہ آواز دین کی مجلس نہیں ہوتی. یہ عجیب بات ہے. آواز دین جہاں تک دین کی ضرورت ہے وہاں جانا چاہیے. والحمدللہ علی ھذا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کو، اور خدا ان کو غریق رحمت کر لے. ان کی خدمت میں جب یہ فتویٰ میرے پیش ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے ایک اور طرف سوچا تھا، انہوں نے دوسرے پہلو پہ کام کیا ہے. یہ زیادہ ضرورت ہے، اس میں دین کا تحفظ ہے. پیغام مسرت علیحدہ بھی رسالہ ہے چھوٹا، اور وہ اس موضوع پر اللہ کے فضل سے اپنی مثال آپ ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکا. تقریباً 14 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے، اور نہ قیامت تک کوئی اس کا جواب لکھ سکتا ہے، الا یہ کہ وہ فقہ اور حدیث کا انکار کر لے. باقی رہ گئی یہ بات کہ مثلا ہم اس وقت درس دے رہے ہیں، ہم نے اوپر کا لاؤڈ سپیکر بند کیا ہے. وہ اس لیے کہ ہمارا درس بہت طویل ہے، اور شاید اتنے لمبے درس کا وہ لوگ جو کسی عذر مرض میں ہیں تاب نہ لا سکے. تو کم کرنا یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے دور تک پہنچنا، تو یہ خیال خامی ہے، ان کی کچی باتیں ہیں.